اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ جھگڑے میں یہ کیسے جانا جائے کہ کون صحیح ہے، کون حق پر ہے، کون غلط ہے۔ غالباً یہ سوال اس پس منظر میں ہے کہ جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، اور جھگڑے عام طور سے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ازدواجی زندگی کے تعلق سے، میاں بیوی میں ہو یا دونوں خاندانوں میں ہو، اور ایک کاروباری تعلق سے ہوتے ہیں، لین دین کا کوئی مسئلہ ہے، اور ایک جھگڑے کی شکل وراثت میں ترکہ تقسیم کس طرح کیا جائے، پراپرٹی اور جائیداد وغیرہ کا۔ موٹے موٹے عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ اور بھی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ تین جھگڑوں کی بنیادیں ہوتی ہیں کہ یا تو ازدواجی زندگی میں، شادی شدہ زندگی کے تعلق سے، یا لین دین کے تعلق سے جو کاروباری ہوتے ہیں، اور یا یہ کہ تقسیم جائیداد وغیرہ میں، پراپرٹی وغیرہ کے مسائل میں۔ اس میں ہوتا یہ عام طور سے کہ کبھی کبھی ایک فریق یا دونوں فریق اپنے اپنے دلائل اور آرگیومنٹ اس طرح اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے من کو بہلاتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، اور اپنے اعتبار سے وہ دلائل اپنے ذہن میں اکٹھے کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میرا بھائی سے جھگڑا ہے، یا میرے کسی رشتہ دار سے جھگڑا ہے، یا کاروباری سے جھگڑا ہے، یا بیوی یا سسرال والوں سے جھگڑا ہے، اور دیکھو میں اپنی جگہ پر حق پر ہوں، صحیح ہوں کہ نہیں، اور اپنی باتیں سب بیان کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ شاید غور سے سنتا بھی نہ ہو، اور پھر اسے کیا غرض پڑی ہے کہ وہ برائی مول لے یا آپ کے خلاف کوئی بات کہے، یا وہ سیدھا سیدھا یہ کہتا تھا کہ ہاں تم تو صحیح ہو۔ بس اب اس کا نفس اور موٹا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ دیکھا میں صحیح ہوں۔ اس طرح کبھی ایک فریق اور کبھی دونوں فریق یہ باتیں لے کر کے اور اپنے رائے ہموار کر کے خود اپنے من میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور پھر جھکنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اب ایسی شکل میں جانچا کیسے جائے؟ وہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، یہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، اور جھگڑا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں معیار یہ ہے کہ شریعت کو معیار بنایا جائے، اور اس کے لیے ایک بات اور سمجھنا ضروری ہوگی کہ ہم نے جو بھی رائے قائم کی ہے وہ عقل کی بنیاد پر قائم کی ہے، اور شریعت کا درجہ عقل سے اوپر اور اونچا ہوتا ہے۔ عقل کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی عقل مند گزرے بہت سی تھیوریاں انہوں نے بنائی ہیں، قائم کی ہیں، وہ 100 سال کے بعد وہ ساری تھیوریاں ناکام ہو گئیں۔ اسی طرح سائنسی تحقیقات ہیں، آپ 100 سال کے پہلے دیکھیں اور اب بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو اب تحقیق ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ لوگ جو تحقیق کر کے گئے اس کا مطلب وہ غلط ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ غلط ہے۔ تو عقل کی بنیاد پر اگر فیصلہ کیا جائے گا تو اسی طرح جھگڑے ہوں گے، کیونکہ عقل ایسی قوت اس کے اندر نہیں ہوتی کہ وہ بالکل آخری انجام تک پہنچ جائے۔ جہاں پر عقلوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں پر شریعت آتی ہے۔ اب شریعت فیصلہ کرے گی کہ کون حق پر ہے، کون نہ حق پر ہے، لیکن بات گھوم پھر کر کے وہیں آگے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ کون حق پر ہے، کون نہ حق پر ہے۔ اب اس کے پہچاننے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو علماء کے پاس جا کر، مفتیوں کے پاس جا کر فتویٰ لے لے، مدرسے میں جا کر کے فتویٰ لے لے، اور اس کے دل میں یہ یقین ہو، اعتقاد ہو کہ میں اس فتوے پر عمل کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے، اور جو کترائے، جو پیچھے ہٹے، اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہے۔ شاید اس سے بہتر اپنے آپ کو پہچاننے کا کوئی اور طریقہ نہ ہو کہ ہم یہ کیسے پہچانیں کہ ہم حق پر ہیں یا ہم غلط ہیں۔ اس حق کے تعلق سے یا جو بھی جھگڑا ہے اس میں ہم صحیح ہیں یا ہمارا جو فریق ہے وہ صحیح ہے، کیسے پہچانیں؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ جو فریق شرعی مسئلے سے پیچھے ہٹے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ غلط ہو، وہ غلط ہے، چاہے حقیقت میں وہ صحیح ہو، لیکن وہ اس کا بھاگنا، اس کا بچنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریق تیار ہو جاتے ہیں کہ چلو بے فتویٰ لے لو، لیکن ایک فریق یہ سوچتا ہے کہ فتویٰ لے لیں گے، من کا ہوگا تو مان لیں گے، موافق ہوگا تو اسے نہیں مانیں گے، کون یہاں کسی کا زور ہے، تو یہ اس سے زیادہ گمراہی کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں کسی کا کوئی زور، ایسی طاقت تو ہے نہیں کہ وہ فتوے پر عمل کرا لے، لہذا اگر واقعتاً وہ مخلص ہے اور وہ حق پر ہے تو وہ فتویٰ لے گا بھی، اور فتوے پر عمل کرنے پر وہ عزم اور ارادہ بھی رکھے گا۔
اسی لیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس جب دونوں فریق آتے ہیں اور اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ اچھا اسٹامپ پیپر پر لکھ کر کے دو کہ جو فیصلہ ہو جائے گا اس کو مانیں گے، تو عام طور سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک فریق یا دونوں فریق وہ یہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم لکھ کر کے نہیں دیں گے، اس کا مطلب دل کا چور ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں، اپنا کچھ خود اپنے دلائل اکٹھے کیے، اپنی طرح کی باتیں سوچی اور ہمارے نفس نے ہم کو اس طرح کی چیزوں کو آمادہ کیا، پھر ہم نے اپنے یار دوستوں سے بتایا، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تم صحیح، اور ہم نے اپنے آپ پر طے کر لیا کہ ہم صحیح ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ میدان محشر میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ ہم وہاں اللہ کے آگے یہ جواب نہیں دے سکتے کہ اللہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں حق پر ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حق کا معیار عقل نہیں ہے، حق کا معیار شریعت ہے۔ ہم شریعت کے آگے جھکیں، آمنا صدقنا کریں، فتوے پر عمل کریں، اور جو فریق پیچھے ہٹے یہ سمجھ لینا چاہیے خود اس کو کہ میں اس مسئلے میں غلطی پر ہوں اور میرا فریق جو شریعت کی ماننے کی بات کر رہا ہے، فتوے کی بات کر رہا ہے، وہ حق پر ہے اور وہ صحیح راستے پر ہے۔